بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم بن ادم اور بلخ کی شہزادی۔ شاداب وادی حسین کہسار اور دلکش منظر کے لیے بلخ کا سارا شہر جہاں میں عروس بلد کے نام سے مشہور تھا۔ موسم گرما میں دور دراز خطوں سے سیاحوں کے قافلے رواں دواں چلے آتے تھے اور اچانک شہر کی رونقوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی جشن بہارا کا دن تھا کہ خراسان کی طرف سے سیاحوں کا ایک کارواں اترا۔ اس قافلے میں ایک حسین نوجوان بھی تھا۔ گردش ایام کا ستایا ہوا چہرہ ہزار دلکشی کے باوجود نہیں چھپتا تھا۔ شکستہ پیرہن، بکھرے بال، اداس آنکھوں اور افسردہ صورت سے صاف آشکار تھا کہ وہ اپنے وقت کا پریشان حال مسکین ہے۔ بہار کا موسم گزر جانے کے بعد سیاحوں کے تمام قافلے اپنے اپنے مسکن کی طرف واپس لوٹ گئے، لیکن نوجوان بلخ کی خوشگوار شام اور سحر سے کچھ ایسا مانوس ہوا کہ یہیں سکونت پذیر ہو گیا۔ شاہی باغ کے قریب جھاڑیوں کے پاس اس نے ایک کٹیا بنا لی اور وہیں رہنے سہنے لگا۔ دن بھر وہ شہر کا گشت کرتا اور شام سے پہلے اپنی کٹیا میں لوٹ آتا۔ ایک مدت سے اس کی زندگی کا یہی معمول تھا۔ باغ کے شاہی ملازمین بھی ایک فقیر سمجھ کر کبھی اس سے مزاحم نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن شام کا وقت تھا کہ سورج کی آخری کرنیں کہسار کی چوٹیاں سے جھلملا رہی تھیں۔ فقیر شہر کے گشت سے واپس لوٹ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل بے حد اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے خیال سے باہر نکلا اور ٹہلتا ہوا باغ میں پہنچ گیا۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ ایک آواز کان میں آئی، کون اجنبی چلا آ رہا ہے؟ واپس لوٹ جاؤ۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ آج سلطان بلخ کی شہزادی گل گشت کے لیے یہاں تشریف لائی ہیں؟ جوں ہی آواز کی طرف رخ پھیر کر دیکھا کہ ایک ہی جلوہ میشر نے دل کا کام تمام کر دیا۔ ایک شیشہ ٹوٹا، ایک بجلی چمکی اور ایک بے نوا فقیر کا خرمن ہستی آن واحد میں جل کر خاک ہو گیا۔ شہزادی کنیزوں کے جھرمٹ میں آگے بڑھی تلواروں کی کاٹ فولاد کی ڈھالوں پر روکی جا سکتی ہے، لیکن چشم سحر کا ایک ہی تیر پورے ہستی کو گھائل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ نظر کی چوٹ سے فقیر بالکل گھائل ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے دل تھامے ہوئے اٹھا اور اپنی کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل کا شکیب تو پہلے ہی رخصت ہو چکا تھا۔ آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی۔ غم کی تپش میں ساری رات کٹ گئی۔ آہستہ آہستہ عشق کی چلمن دل کے قریب سلگتی رہی۔ شوق کا اضطراب بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک گھائل پنچھی کی طرح فقیر کی زندگی ایک دردناک رنج کا شکار ہو گئی۔ کبھی مکمل خاموشی، کبھی باد ثبات سے ہم کلامی، کبھی مناجات، کبھی سحر گاہی ویرانی سے الفت، تنہائی سے پیار، یکا با یک زندگی کا عجیب حال ہو کے رہ گیا تھا۔ اسی عالم کرب میں کئی مہینے بیت گئے۔ رفتہ رفتہ جوش جنون کا بڑھتا ہوا طوفان تھمنے لگا۔ بالآخر کچھ عرصے کے بعد دل کی تپش ایک محسوس حالت پر آ کر رک گئی۔ اب فقیر پر مدہوشی کا وہ عالم نہیں تھا، اب ایک حوصلہ مند مسافر کی طرح عشق نے ہاتھوں میں چراغ دے دیا تھا اور آرزوؤں کے شوق نے منزل کی طرف بڑھنے کی ہمت پیدا کر دی تھی۔ حسب معمول سلطان بلخ کا دربار لگا ہوا تھا۔ فریادیوں کے مقدمے کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک نقیب نے آ کر اطلاع دی، جہاں بنا ایک فقیر قلعہ معلّہ کے دروازے پر کھڑا ہے، پایہ گاہ میں سلطانی پر بازیاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ غالباً وہ کوئی فریاد لے کر حاضر ہوا ہے۔ حکم صادر ہوا کہ اسے بازیاب کیا جائے۔ چند ہی لمحے کے بعد خطاب شاہی فقیر کی طرف متوجہ ہوا۔